الحمدللہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی ایک عظیم دینی درسگاہ جو مدھیہ پردیش کے ضلع بڑوانی ایم پی دارالعلوم سیندھوا کے نام سے واقع ہے، اس کی ماتحتی میں بزم استانوی کے چند افراد جنہوں نے مل کر ایک انوکھا اور ڈیجیٹل طریقے پر پورے ملک کے چھوٹے بڑے تمام مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کرام کو اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بزم استانوی کے منچ سے ایک سنہرا موقع عطا کیا۔ وہ یہ کہ آل انڈیا لیول پر اردو اسپیچ آن لائن مسابقہ رکھا، جس کے اندر الحمدللہ پورے ملک سے بشمول دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ اور ملک کے چھوٹے بڑے تمام مدارس سے سینکڑوں طلبہ نے اس آن لائن اردو اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ الحمدللہ انہی میں ہی جامعہ عقل کوہ کی قدیم شاخ مولانا آزاد ایجوکیشن سوسائٹی بالا گھاٹ ایم پی کے 4 طلبہ کرام نے اس آن لائن اردو اسپیچ مسابقے میں حصہ لیا، جس میں سے 3 طلبہ کرام نے ماشاءاللہ امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی، جس کے اندر محمد نور الہدا ابن محمد شمیم سہرسہ، یہ وہ طالب علم ہے جنہوں نے اس آن لائن اردو اسپیچ مسابقے میں 20ویں نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح محمد سعد ابن اصغر علی کٹنگی بالا گھاٹ ایم پی، انہوں نے بھی اس مسابقے میں 12ویں نمبر پر کامیابی حاصل کی، اور اسی طرح محمد سعید الدین ابن مولانا محمد اقبال صاحب اشاعتی، انہوں نے 4تھے نمبر پر الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ تو آج ان طلبہ کرام کو بزم استانوی کی جانب سے سند امتیاز دی جا رہی ہے، اور اسی طرح اس سند کے ساتھ ساتھ انہی مسابقے میں حصہ لیے ہوئے طلبہ کرام نے جو تقاریر پیش کی، اس میں سے تقریباً 45 ممتاز تقاریر کا انتخاب کیا گیا، اور اس کو وستانوی تقاریر کے نام سے شائع کیا گیا۔ تو الحمدللہ ایک جامع تقاریر کا مجموعہ ہے، تو یہ بھی ان طلبہ کرام کو بزم استانوی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے مدرسے کے اسکول مولانا آزاد اردو ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل جناب محمد رفیق شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں ان طلبہ کرام کو یہ سند امتیاز پیش کریں۔ آئیں نور الہدا، یہ بھی دینا کتاب۔ ہاں، اسی طرح محمد سعد ابن اصغر علی جنہوں نے 12ویں نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے، ان کو بھی سند امتیاز اور اسی طرح ایک استانوی تقاریر بزم استانوی کی جانب سے۔ مبارک۔ اور سعید الدین ابن مولانا اقبال اشاعتی، انہوں نے 4تھے نمبر پر کامیابی حاصل کی، ان کو بھی سند امتیاز اور وستانوی تقاریر۔ مبارک۔ اب ہم آخر میں شکر گزار ہیں بزم استانوی کے ان کارکنان اور صلاحیت مند افراد جنہوں نے ایک عظیم اور انوکھے طریقے کا کارنامہ انجام دیا، جو عموماً اس دور کا تقاضا ہے۔ چونکہ یہ دور ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹلائز ہر چیز ہو رہی ہے، تو ملک کے کونے کونے حصے میں موجود افراد اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے جگائیں، کیسے اجاگر کریں، ان کو ایک بہترین طریقہ مہیا کیا ہے کہ ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سینکڑوں مدارس ہیں،
ہر مدرسے سے طالب علم اٹھ کر کے ایم پی کے ضلع بڑوانی میں سیندوا پہنچ نہیں سکتا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں خصوصاً اس مسابقے کے ناظم جناب مولانا مفتی شعیب صاحب اشاعتی، جو کہ میرے رفیق درس بھی ہے، اسی طرح ان کے ساتھی مولانا عامر مرواز صاحب ہے، اور اسی طرح سرپرست مسابقہ اور صدر مسابقہ، ان تمام کو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے کہ انہوں نے ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے، اور ہم اسی طرح امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اپنے اس عظیم سلسلے کو یہ جاری رکھیں گے، اور اسی طرح الگ الگ زاویے سے اور الگ الگ طریقے سے ہندوستان بھر کے تمام مدارس کے طلبہ کرام کسی نہ کسی طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو ان کو اجاگر کرنے کا موقع ملے، اور بزم استانوی جو یہ منچ شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ چالو رہے، اور حضرت استانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں ہیں، اللہ تعالی حضرت استانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان فکروں کو تمام عالم میں بڑھائے اور پورے عالم میں اس کو پھیلائے، اور اللہ تعالی حضرت کے محنتوں کو اور حضرت کے کام کو حضرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب میں آخر میں ہمارے مدرسے کے پرنسپل جناب رفیق شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی چند دعائیہ کلمات بزم استانوی کے کارکنان کے بارے میں کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ میں یہ بزم استانوی جو پروگرام شروع کیا تو ان کے آیوجکوں کو میں بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں، بدھائی دیتا ہوں، اور ان میں جن بچوں نے حصہ لیا وہ ملک کے جو بھی بچے تھے سبھی کو مبارکباد، اور خصوصاً جو بچے جو کامیاب ہوئے اس میں ان کو مبارکباد، اور خصوصاً ہمارے اس ادارے کے جو بچے جن بچوں نے کامیابی حاصل کی ان کو اور دلی مبارکباد۔ اور کہتے ہیں نا کہ پرتیبھا یعنی صلاحیت کو کسی منچ کی آوشکتا نہیں ہوتی، بس موقع اگر ان کو فراہم کیا جائے، موقع ملے تو وہ اپنی پرتیبھا کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہی نظارہ یہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کو یہاں پہ دیکھنے کو ملا کہ نہ کوئی تام جھام، نہ کوئی بڑا جلسہ، نہ، لیکن بچوں نے جو اپنے اندر کی پرتیبھا کو جو پیش کیا ہے اور اس کا مظاہرہ کیا، وہ بہت واقعی میں جو ہے مبارکباد کے حقدار ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کے جو آیوجک تھے جنہوں نے ان کا آیوجن کیا، اللہ ان کو مزید اور توفیق عطا فرمائے کہ اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہے، تاکہ اور ملک کے بچے جو ہے اپنی پرتیبھاؤں کو پیش کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے اور کامیابی در کامیابی حاصل کرے۔